تو نیک اور صالح لوگوں کا وتیرہ یہی ہوتا، اللہ سے دعا مانگتے، اے اللہ ہمیں ان دنوں تک پہنچا دینا، ہم ان دنوں کی فضیلتوں کو سمیٹ سکیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ایک ایسے وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں جہاں نیک اور نیکی کی قدر دنیا میں نہیں رہی، بلکہ برائی اور برے انسان کی قدر ہے، اور ہمیں ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو فتنے کے زمانے میں جب نیکی کی طرف لوگ کم راغب ہوتے ہیں، جب ہر انسان برائی کی طرف دوڑتا ہے، ایسے حالات میں بھی جو انسان نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاشرے سے، اپنے میڈیا سے، لوگوں کے پراپوگنڈے پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو بھی وقت آ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے رب کی رضا کو مد نظر رکھیں گے تو کل اللہ رب العزت ایک وقت آئے گا، ہمیں خود کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے میرے بندے، جب تیرا وقت تھا تو نے ہمیشہ میری رضا کو تلاش کیا، میری خوشنودی کو مد نظر رکھا۔ اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تیرے من کے اندر جو خواہش ہے منہ سے بول، میں تیری خواہشوں کو پورا کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی آتا ہے کہ میں تمہیں ایسی عیش کرواؤں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، آج اپنی عیش پسندی کو لگام دے دیں، آج اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھیں، اور ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کی رضا ہو جائے، تو پھر وہ وقت جب آئے گا جب سب لوگ حسرت اور افسوس میں اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ہر ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو، جس طرح پاگل اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں اس طرح حسرت اور افسوس سے کاٹے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں نے رسول کے رستے کو کیوں نہیں اختیار کیا۔ اس بات پہ حسرت اور افسوس کرے گا کہ میں نے اپنے نبی، اپنے پیارے رسول کے رستے کو کیوں نہیں اپنایا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آج اپنے دوست کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو دوست کہتا ہے وہی بات مانتے ہیں، وہ غلط رستے پہ لے جائے غلط رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ میرا دوست ہے، میں نے اس کی بات ماننی ہے، لیکن اس وقت اس بات پہ بھی حسرت اور افسوس ہوگی کہ انسان کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس میرے دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مجھے ہر دوسرے رستے پہ لے چلا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، انسان کا شیطان بڑا دھوکے باز، یہ دوست بن کے اس سے غلط کام کرواتا ہے۔ جب یہ انسان غلط کام کر لیتا ہے تو کہتا ہے انی بری، میں تجھ سے بیزار ہوں، بری ہوں، میرا تمہارا کیا تعلق۔ تو کیوں نہ ہم اس کی بات مانیں جو دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب رحمان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمانداروں کا ہمیشہ دوست ہے، انہیں وہ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے، اسے ضلالتوں سے نکال کے عزتوں اور رفعتوں میں لاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ وقت ہے ہم اپنے رب کی رضا کے لیے، اور یقین جانیے ہم اگر یہی کر لینا کہ ہم ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوگی۔
بہت بڑا اجر والی بات ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز پڑھتا ہے پھر وہ اپنے کاموں میں ہی لگا ہوا ہے لیکن اس کے دل معلق ہے اگلی نماز کے لیے، کب وہ وقت ہو تو میں پھر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، تو وہ ایسے ہی انسان ہے جیسے وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ اس لیے